السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11ویں شریف منانا یہ سنت ہے یا بدعت ہے؟ اس سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں ثواب سمجھ کر، دین سمجھ کر، تو ہمیں پہلے معلوم کرنا چاہیے میں اس عمل کو تو کر رہا ہوں ثواب سمجھ کر، دین سمجھ کر، آیا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ کے شاگردوں یعنی صحابہ کرام اور اہل بیت سے ثابت ہے یا نہیں؟ اگر ثابت ہے تو پھر اس عمل کو سنت کہا جاتا ہے، لیکن اگر ان سے کوئی عمل ثابت نہیں ہے اور اپنے طرف سے ہم کرنے لگ جائیں تو اس کو بدعت ہی کہا جائے گا۔ اسی کی مثال 11ویں شریف کی بھی بنتی ہے کہ 11ویں شریف یہ کب کا ایجاد ہے؟ یہ 13ویں صدی میں جا کر ایجاد ہوا ہے۔ اس سے پہلے 13 صدیاں گزری، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی برسی نہیں بنائی، کسی کا دن نہیں بنایا، نہ حکم دیا، نہ صحابہ کرام نے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یوم وفات پر یہ 11ویں شریف منائی جاتی ہے، جس کو 11ویں شریف کہا جاتا ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش یہ 6 صدی میں ہوئی، یعنی کہ 6 صدیاں بعد میں، 5 صدیاں بعد میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے دور سے بعد میں پیدا ہوئی، اس سے پہلے کسی نے عمل نہیں کیا۔ اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد بھی کسی نے عمل نہیں کیا، تقریباً 5 صدیاں بعد میں یہ عمل ایجاد ہوا، اور وہ بھی ہندوستان میں، کسی دوسرے ملک میں ایجاد نہیں ہوا۔ تو اس حوالے سے آپ بات یہ سمجھ لیجئے، ذہن میں رکھ لیجئے کہ کسی کا دن منانا یہ شریعت میں بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ تابعین نے، تبع تابعین نے، کسی نے عمل نہیں کیا۔ جب کسی نے یہ عمل نہیں کیا، کسی کا دن نہیں منایا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کسی کا دن منانا شروع کریں؟ اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اللہ کے ولی تھے، لیکن اس سے بڑھ کر صحابہ کرام ہزاروں شیخ عبد القادر جیلانی مل کر ایک ادنا سے صحابی کے درجے تک، مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے، اور تقریباً 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی ہے وہ موجود ہے۔ لیکن اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں تو آپ ان کے مرتبے کو کم کر رہے ہو یا گھٹا رہے ہو۔ اگر آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یوم وفات کو مناتے ہو، ان کے یوم وفات پر 11ویں شریف مناتے ہو، تو پھر یہ جو دیگر صحابہ کرام بڑے بڑے گزرے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور 1,24,000 صحابہ کرام گزرے ہیں، تو پھر ہر ایک کے دن کو مناؤ، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ پورے سال میں تقریباً 400 دن بھی نہیں ہوتے، اور ان کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں یہ در حقیقت چونکہ ہمارے ہندوستان میں جو لوگ پہلے ہندو تھے مسلمان ہوئے اور ہندو معاشرے میں رہتے تھے، تو بہت ساری چیزیں، بہت ساری رسومات جو ہندوانہ تھے ہمارے معاشرے کے اندر آئی، اور ان میں سے 11ویں شریف بھی ہو گئی، اسی طریقے سے تیجا، ساتواں، 40واں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ وہاں سے انہی ہندوانہ رسومات میں سے ہمارے مسلم معاشرے میں آئی ہے۔ کیونکہ دیگر ایریا میں اگر آپ جاؤ گے ہندوستان سے آگے علاوہ دوسرے عرب کنٹری میں یا دوسرے کسی بھی جگہ پر آپ جاؤ گے تو آپ کو یہ چیزیں وہاں پر نہیں ملے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ یہ رسومات ہندوانہ رسومات تھی، ہندوؤں کے ساتھ معاشرے میں رہتے ہوئے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہندو جو ہوتے ہیں وہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کی برسی مناتے، اور اس کی برسی میں وہ کھانا بناتے ہیں، اور پھر ان کا جو پنڈت ہوتا ہے وہ آ کر وہ اپنا منتر وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، اور پھر وہ کھانا کھلایا جاتا ہے ان کو، سمجھو ایک اصال ثواب کے طور پر ان کے نام پر کیا جاتا ہے، وہ کھانا کھلایا جاتا ہے۔ تو یہ جو 11ویں شریف ہے یہ بھی انہی ہندوانہ رسومات میں سے ایک رسوم ہے جو کہ ہندوستان میں ایجاد ہوئی، اس سے پہلے کہیں پر بھی نہیں تھی۔ اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یوم وفات یہ لوگ بڑے شوق سے مناتے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ بعض نے تو فرمایا کہ 7 ربیع الاول، 8، 9، 10، 11 اور 17 ربیع الاول، یہ مختلف اقوال ہیں۔ اگر یہ اتنا اہم کام تھا، یعنی 11ویں شریف منانا، ان کے دین کو، ان کے یوم وفات کو منانا،
اتنا اہمیت کا حامل تھا، تو پھر ان کے جو مریدین تھے انہوں نے تو ان کی تاریخ کو بھی یاد نہیں رکھا جب انہوں نے نہیں بنایا۔ اور آج تک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار جہاں پر ہے وہاں پر یہ سلسلہ نہیں ہے، یہ صرف ہندوستان میں ہے۔ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمارے بہت سارے رسومات، ہندوانہ رسومات ہمارے مسلم معاشرے کے اندر وہی سے آئے، اور یہ بھی 11ویں شریف ہو گئے، تیجا، 7واں، 40واں، یہ بھی انہی رسومات میں سے ہے۔ تو لہٰذا دین اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ آپ جو کافر ہے، مشرک ہے، ان کی مخالفت کرو ہر عمل میں، خالف الیہود والنصارى، ان کی مشابہت اختیار مت کرو۔ من تشبہ بقوم فہو من، جس نے جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کر لی وہ انہی میں سے اس کا شمار ہوگا۔ تو لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں یہ ان ہندوؤں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کے برابر بھی ہے، لہٰذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ دین اسلام میں، شریعت میں اس کی کوئی وجود نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ بدعات ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔